السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ دوستو، آپ نے اپنے بڑوں سے یا اپنے بزرگوں سے اکثر یہ کہتے سنا ہوگا کہ پرانا دور یا پرانا زمانہ بہت ہی خوبصورت تھا۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو یقین آ جائے گا کہ وہ بالکل سچ کہتے تھے۔ پاکستان میں رہنے والے لوگ اگر اپنے ملک کے ماضی کی روایات پر نظر دوڑائیں تو سینکڑوں ایسی یادیں، باتیں، کھیل تماشے، ڈرامے، گانے، پروگرام، شاعر، ادیب، گلوکار، میزبان اور اداکار ایسے ہیں جن سے ہم اپنی قوم کی حقیقت کو قریب سے دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر زندگی سے بھرپور ہمارا ماضی تھا اور کس قدر اجاڑ، تنہا اور ویران حال ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ انٹرنیٹ، کیبل ٹی وی چینلز کی بھرمار، 4G اور 5G کے نئے سے نئے موبائل سیٹوں ہماری زندگیوں میں اس قدر گھر کر چکے ہیں کہ ان کے بغیر جیسے زندگی جینا ہی مشکل ہو گیا ہے۔ وہ دن بھی کیا دن تھے جب شام کے وقت پورے گاؤں اور محلے کے بزرگ حضرات صرف خبریں سننے کے لیے اپنے گاؤں کے چودھری یا ایک بڑے کے پاس رات کے وقت جمع ہوا کرتے تھے، اور ریڈیو پر BBC کی خبریں اتنے غور اور شوق سے سنتے تھے کہ جیسے دنیا جہان کی معلومات تک انہیں رسائی حاصل ہو گئی ہو۔ اور پھر وقت بدلا اور ریڈیو کی جگہ ٹیلی ویژن نے لے لی، اور اب 9 بجے کے خبر نامے نے سب رشتہ داروں اور گھر والوں کا اکٹھے بیٹھنے کا سامان پیدا کر دیا۔ خبروں سے پہلے PTV کے گولڈن ڈرامے جو کہ 7:45 بجے شروع ہوتے تھے، آج بھی ایک خوشگوار یاد کی طرح ہر اس بندے کے ذہن میں نقش ہیں جس نے اپنے ہوش و حواس میں وہ پرانے دن دیکھے تھے۔ نیلام گھر اور طارق عزیز کا نام ہمارے قومی ٹی وی کے نام کے ساتھ ایسے جڑا ہے جیسے پاکستان کے نام سے قائد اعظم کا نام جڑا ہوا ہے۔ آج ہمارے بیشتر پرائیویٹ ٹی وی چینلز پر چلنے والے گیم شو کا مرکزی خیال نیلام گھر ہی ہے، اور اس کا سارا کریڈٹ جناب طارق عزیز، PTV اور خاص طور پر ہمارے بازوق عوام کو جاتا ہے جنہوں نے اس دور میں بھی ایک پروگرام کو اس قدر پسند کیا۔ اس کے علاوہ PTV کے یادگار ڈرامے ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں ہوا کے تازے جھونکے کی طرح پیوست ہوتے ہیں، جن میں گیسٹ ہاؤس، الفا براوو چارلی، 50-50، دھواں، جنجال پورا، الف نون، سونا چاندی، اینک والا جن اور نہ جانے 20 نام ایسے ہوں گے جن کا ذکر ناممکن نہ ہوگا۔ یہ بات تو ڈراموں کی ہو گئی، بات جب پاکستان کرکٹ اور ہاکی کے سنہرے دور کی ہو تو ہمارے لوگ آج بھی اس دور کو یاد کر کے بتاتے ہیں کہ اس دور میں کتنے دل سے اور شوق سے لوگ اپنی ٹیم کے کھلاڑیوں کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہوتے تھے، اور اتنے اہتمام سے کرکٹ اور ہاکی میچ دیکھتے تھے کہ جیسے عید ہو۔ مگر آج کل کے دور میں بے تحاشا کرکٹ میچوں کے ہونے کی وجہ سے اور قومی ہاکی ٹیم کے زوال نے لوگوں کو کھیلوں سے ہی بیزار کر دیا ہے۔ پہلے لوگ کھلاڑیوں کے ناموں سے واقف ہوتے تھے، جبکہ آج کل اتنے کھلاڑی آتے اور جاتے ہیں کہ نام یاد رکھنا بھی ممکن نہیں ہوتا۔ یہاں پر اگر بات پاکستان کے سنہری دور کی ہو رہی ہو اور موسیقی کا ذکر نہ ہو تو بہت زیادتی ہوگی۔ ایک وقت تھا کہ ریڈیو ہی صرف واحد ذریعہ ہوتا تھا کہ جس سے بندہ کوئی گانا سن سکتا تھا، اور کیا ہی دور تھا جب موسیقی سننے والے مختلف ریڈیو پروگراموں میں خط لکھ کر اپنے پسندیدہ گانوں کی فرمائش کیا کرتے تھے، اور جب کسی کی فرمائش پوری ہوتی اور نام ریڈیو پر نشر ہوتا تو یہ بات باعث فخر سمجھی جاتی تھی۔ اس دور کے گلوکاروں میں میڈم نور جہاں، ریشما، نصرت فتح علی خان، عنایت حسین بھٹی، عالم لوہار، استاد سلامت علی خان، ناہید اختر، جبکہ کچھ نزدیکی دور کی اگر بات کی جائے تو عابدہ پروین، حمیرہ چنہ، عارف لوہار، جنید جمشید، نازیہ حسن، جنون گروپ، ارشد محمود ایسے نام ہیں جن کے گائے ہوئے گانے آج بھی لوگوں کے ذہنوں پر راج کرتے ہیں، اور ان کو سنتے ہی انسان اپنے حسین ماضی میں کھو جاتا ہے۔ جبکہ آج ٹیکنالوجی نے اس قدر آسانی پیدا کر دی ہے کہ کسی کو ریڈیو پر فرمائش کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، بلکہ انٹرنیٹ سے کبھی بھی کوئی بھی گانا ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے، اور شاید موسیقاروں اور گلوکاروں کی ناقدری بھی اسی وجہ سے ہو گئی ہے کہ آج بیشتر گانے والوں کو لوگ جانتے تک نہیں۔ کوئی بھی گانا چند دنوں یا ہفتوں سے زیادہ نہیں سنا جاتا۔ وہ بھی کیا دور تھا جب کوئی شخص اگر ایک سائیکل بھی خرید لیتا تو سارے محلے اور گاؤں میں اسے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا کہ کیا ہی اچھی قسمت ہے اس کی جو کہ سائیکل کی سواری کے مزے لوٹ رہا ہے، جبکہ آج گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی بھرمار نے سب کچھ ختم کر دیا ہے۔ آج بچے بھی سائیکل کی فرمائش نہیں کرتے کیونکہ اب لوگ سائیکل کو غربت کی علامت سمجھتے ہیں۔ پرانے دور میں گلی محلوں میں مختلف کھیل کھیلنے کا رواج بھی عام تھا، جبکہ آج یہ رواج وقت کی تیز روح میں بہہ گیا ہے۔ اب ہر کوئی اپنے موبائل سیٹ میں اس قدر مصروف ہو گیا ہے کہ کسی کو بھی باہر کی دنیا کا ہوش بھی نہیں ہے۔ محلے میں، گلی میں یا پڑوس میں کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی نے نہ صرف ہمیں ہماری روایات سے دور کر دیا ہے بلکہ ہمیں بطور انسان بھی ایک دوسرے سے دور کر دیا ہے، اور اب گھر میں سب افراد کا اکٹھے ٹی وی دیکھنا تو درکنار، کبھی ٹی وی لگانے کا ٹائم تک میسر نہیں ہوتا۔ اسے ہم بدقسمتی کا ہی نام دے سکتے ہیں کہ ہم اپنے ماضی سے بے خبر، اپنے مستقبل کے لیے فکر مند رہتے ہیں، جبکہ حال میں کسی
چیز کا ہوش تک نہیں ہے کہ ہمارے رویے، رہن سہن اور روایات کیسے ہیں اور کس سمت کو جا رہے ہیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیں۔ بہت شکریہ۔